اللہم انی اسردا بعد القضاء. مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی. یاد کی تھی شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے، یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے. اور وہ مسجد کے امام نے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے. اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر. اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل. ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے. وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ. میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر. اللہم انی اسردا بعد القضاء. مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی. یاد کی تھی شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے، یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے. اور وہ مسجد کے امام نے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے. اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر. اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل. ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے. وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ. میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر، اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر، اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے. جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سرعام سجاتے ہیں، ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان. جب یہ 3 کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سرعام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو. جہاں سے مرضی اب ہلا دے، یہ اس کا اپنا نظام ہے. دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو ٹوٹا میں. پھسلا پاؤں، پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا. ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی. اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا. پر زلزلے آنے کے 3 سبب ہیں.
3 سبب ہیں: زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ، ناچ بھی ننگے ناچ. کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا. اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک. انسان برا ہوا، انسان برا ہوا. اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا. جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم. بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم. ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی، مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت، ترمذی شریف کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں. اذا اتخذ الفیء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد والشربت الخمور وفي رواية ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا، پلیٹیں ٹکرائیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے. زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے. میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے. کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا. 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے. اور میں بیٹھ کے سوچتا اور میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا. تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا. تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑو، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے. یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے. اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی جب کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے. والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی،
جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا۔ شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی۔ مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی۔ اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے۔ دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے، جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ جہاں صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سا ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں۔ واقعی حکیم شخص، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو، ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی۔ کہ تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے، قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، جن کا دودھ پیا انہیں ہی غرائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، راہیں بدلیں گے، بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، بوڑھا کسی کام کو نہ کہہ دے، ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے،
दोस्तों का दम भरा जाएगा, बीवियों के गुलाम बन जाएंगे, माओं को जलील कर देंगे। अल्लाह के नबी ने क़यामत को किससे जोड़ा है? अल्लाह के नबी ने क़यामत को शिर्क से नहीं जोड़ा। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, आपने कहा अल्लाह को पता कब आएगी। कहा जी कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया निशानी ये है जब तुम देखो कि औलादें माओं के साथ नौकरों की तरह सलूक कर रही हों तो समझना क़यामत आ गई। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी मां को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी मां के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलकते हुए यूं आ रहे थे कि लगता था अर्श भी हिल रहा होगा। एक नौजवान अपने बाप को कह रहा और मैं सुन रहा, तूने मेरे लिए आज तक क्या बनाया है, तूने मेरे मुस्तकबिल के लिए आज तक क्या किया है। ये बेटा बाप से कह रहा है, बाप से कह रहा है, और उसका बाप पथराई आंखों से उसे देख रहा है कि बच्चा शायद तुझे याद नहीं, तेरी खातिर तो मेरी जवानी सारी घुल के रह गई। तुझे हंसाने के लिए मैं रोता रहा, तुझे सुलाने के लिए मैं जागता रहा, तुझे खिलाने के लिए मैंने भूख काटी, मैंने धक्के खाए, बाजारों की खाक, दफ्तरों की खाक, दर बदर घूमा, घर घर नगर नगर घूमा कि तुझे अच्छा खिला दूं, अच्छा पिला दूं। आए है आज तू मुझसे कहता है तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मां बाप को तंग किया उन पे अल्लाह की लानत, उन पे फरिश्तों की लानत, उन पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। एक सहाबी अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौत का वक्त करीब आ गया, बीवी ने पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह अलकमा मौत के दरवाजे पर हैं, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। सहाबी 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 कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा वालदैन में कौन जिंदा है? कहा जी मां जिंदा है। राजी है नाराज है? नाराज है। बुलवाया उम्मे अलकमा, मैं आऊं कि तू आएगी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं आ जाती हूं। चल के आई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? मां को नहीं पता कि वो सकरात में है, उसने तो बाइकाट किया हुआ है। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे अपने बेटे के दीन की कोई शिकायत, बहुत नेक बच्चा है, लेकिन या रसूल अल्लाह जब भी मुझसे बोलता था तो ऐसे बोलता था कि मुझे जख्मी कर देता था। उसकी जबान नहीं होती थी, खंजर होता था जो मुझे चीर के रख देता था। मुझे उसके अखलाक से गिला है, मुझे उसके अखलाक से गिला है। माओ को उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे जिहाद में चले गए, वो थे बूढ़े, तो उन्होंने शेर कहा इज़ा दअतिल हमामतु साक़ हुर्रन अला बैदातिहा दअवा किलाबा तरक्त अबाका मुरअशतन यदाहु व उम्मुका ला तुज़ीक़ु लहा शराबा। जब कबूतरी अपने नर को बुलाती है अंडों पर बैठने के लिए तो हमें भी अपना बेटा किलाब याद आता है। अरे जालिम किस हाल में बाप को छोड़ के चला गया कि हाथ उसके कांपते हैं और मां गम की वजह से घूंट भी अंदर नहीं ले जा रही। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन अशार का पता चला तो उसके अमीर को पैगाम भेजा कि किलाब को वापस भेजा जाए। किलाब वापस आए। कहां गए थे? अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में। मस्जिद में आए, कोड़ा उठाया, मार 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 उसके सर से लहू निकाल दिया, लहू लुहान कर दिया। बदबख्त बदबख्त बदबख्त, बूढ़े मां बाप को छोड़ के तू जाता है जिहाद में, बूढ़े मां बाप को छोड़ के तू जाता है। अब जिहादुन बादल वालिदैन, क्या कर रहा है ये? फिर फरमाया जब तक तेरे मां बाप जिंदा हैं तुझे मदीने से निकलने की इजाजत ही कोई नहीं, और जब माएं रुल जाएं, बाप का हाल ना पूछा जाए तो जमीन न कांपे तो क्या करे, पत्थर न बरसें तो क्या करें। और क्या होगा? वह शुरबतिल खुमूर, और शराब पी जाएगी, शराब की महफिलें सजेगी। और जालिम छुप के पीता, सबको बुला रहा है आज मेरे घर में, आज कॉकटेल पार्टी है, शराब की महफिल है, हमारे घर में आज महफिल मौसीकी है, आ जाओ। अब तो घर घर। हमारा एक बूढ़ा मुअज्जिन हुआ करता था, हम छोटे छोटे होते थे, वो कहा करता था पुत्रो
ایک دن آونا ہے گھر گھر کنجری نچڑی ہے، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی۔ تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا۔ کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا۔ وظہرت القینات والمعازف، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں، اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب پی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ولبس الحریر، اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے، سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے۔ پتھر کے زمانے کے لوگ، ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ۔ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی، پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا، نیچے زمین میں دھسائے گا، اور زلزلے آئیں گے، اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، اور بادل منہ زور ہو جائیں گے، اور بارشیں طوفانی بن جائیں گی، زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں، مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں، تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا اس میں انسان ہوں، بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر زلزلے کب آتے ہیں؟ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے، جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے، جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، مظلوم ایک خاندان ہے، مسلم، کافر، مومن، مشرک، نیک، بد، اچھا، برا، جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادری بنا دیتا ہے۔ بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں، تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں، اے زمین تھم جا، اے زمین تھم جا، تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے۔ اور جب ایبٹ آباد کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اتنے لاکھ لوں گا، تیرا کیس لڑوں گا، جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون کون؟ آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے تو ایبٹ آباد بھرا پڑا ہے، زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی کوئی، قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں۔
جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے ایک یہودی کو قتل کیا۔ یہودی عدالت میں کیس گیا، وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا، حق ختم۔ سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی، کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے۔ اس نے اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس۔ دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے۔ اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر اکٹھا، وزیر اکٹھے، خاندان اکٹھا، یہودی کے وہ رسا بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا۔ یا رسول اللہ، ان کو بھوک لگی ہے، دودھ کوئی نہیں ہے، کچھ کھائیں تو دودھ ہے، فاقے ہیں۔ آپ نے کہا ناولنی الحسن، مجھے حسن کو پکڑا۔ تو انہوں نے پکڑا ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی، انہیں چوسنا شروع کیا، اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کر دیا، کہا ناولنی الحسین، مجھے حسین پکڑا۔ تو آپ نے حسین کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے۔ پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، اور میرا اللہ اپنے حبیب کے گھر کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ کے رب نے آپ کے گھر کو کفر شرک سے پاک کر دیا، اور صرف کفر شرک سے پاک نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کر لیا، کہا اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو بھی راضی ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ کون پہنچے گا یہاں؟ کون پہنچے گا کہ جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہو؟ آپ بیٹی کے گھر میں ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، حسن کی آنکھ کھلتی ہے، اماں پانی، ماں اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی روک دیتے ہیں، گلاس اٹھاتے ہیں، سامنے گھڑا ہے اسے پانی نہیں نکالا، باہر نکلے، حضرت علی کی بکری مری سی انہوں تے ماس کوئی نہ آئی تو دودھ کتوں آمنائی، لیکن میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے تھن نیچے لٹک گئے، ہاتھ لگایا دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ نکال کے اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ گئے پہلے لینے کے لیے۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹو، ماں بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہا نہیں،
ریحانتی، یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں میری سبز ٹہنیاں ہیں، لیکن اس نے پہلے مانگا، یہ بعد میں آیا ہے، اس کو پہلے پلاؤں گا، اس کو بعد میں پلاؤں گا۔ تو پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر ان کی ماں کو پلایا، خود نہیں پیا، پھر فرمایا علی سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی، سوئے ہوئے ہیں۔ کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ، بمکان واحد یوم القیامہ۔ کسی نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ کائنات میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہے، کسی نبی، اور پھر نبیوں کا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ طٰہٰ، یاسین، وہ نبی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمرے میں، اور ان کو کہہ رہے تھے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ اور پھر دونوں کو اتارا، تیسرا کون ہے، دونوں کو اتارا اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پہ بٹھا، اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین اس کا الٹ، سر چہرہ مبارک کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ ان کو ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے اسعد المرتقی، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ جا، پہاڑ پہ چڑھ جا، اور وہ ایسے ایسے جھولتا جھولتا اوپر آیا گھٹنوں تک۔ اب میں کہا اور آگے، وہ یہاں آیا، جب یہاں پہنچا اب نے کہا اور آگے، تو آپ ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، وہ چڑھتے 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 یہاں کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال کی عمر میں اتنی محبت دی کہ ساری زندگی کا حساب چکا دیا۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمایا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے۔ انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی، اور میرا نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کے جان، علی ان کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ان کو گرمی لگے۔ دونوں کو رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے، کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا، تجھے خبر نہیں ہے، ان بکاءہ یؤذینی، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مت رونے دیا کر۔ ایک سفر میں تھے، بیٹی بھی ساتھ، دونوں بچے، تو آپ کو رونے کی آواز آئی پالکی میں سے، تو آپ جلدی سے پیچھے آ گئے، کہا میرے بچے کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے، اور دودھ کوئی نہیں ہے، کچھ کھائیں تو دودھ آئے، فاقے ہیں۔ آپ نے کہا ناولنی الحسن، مجھے حسن کو پکڑا، تو انہوں نے پکڑا ہے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی، انہیں چوسنا شروع کیا، اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کر دیا، کہا ناولنی الحسین، ناولنی الحسین، مجھے حسین پکڑا، تو آپ نے حسین کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے، پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا۔ دونوں بچے آپ کے پیٹ پر آپس میں گھل مل رہے ہوتے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے، لڑ رہے ہوتے تھے، گلے مل رہے ہوتے تھے، آپ ان کو پیٹ پہ لٹا کے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہوتے تھے۔ نماز کے سجدے میں دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے،
لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا، نماز میں اشارہ کر کے روک دیا، سلام پھیر کے دونوں کو گود میں بٹھایا، ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر، دعوہما، آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، کدعوہما، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو کرو، بے ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ نماز کے سجدے میں کہ نماز فرض، نماز نفل نہیں، فرض با جماعت نماز، اور کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، ٹھیک، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے، ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ان کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے، ایک ادھر تو وہ ادھر، وہ ادھر تو وہ ادھر، مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، اٹھانا اس سے بڑا عیب تھا کہ کوئی عرب سردار بچہ اٹھا کے پھر رہا ہو، یہ عیب تھا اس معاشرے میں۔ میرے نبی نے حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں نہیں اٹھایا، بلکہ یہاں کندھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آئے، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 کیا زبردست سواری ہے، میرے نبی نے فرمایا واہ 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 کیا زبردست سوار ہیں۔ آپ نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اللہم انی احبہم فاحبہما واحبب من احبہما، جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریک ہوتا تھا، ہاں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں، اور حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں زیادہ، حسین شاباز، حسین شاباز، اے ہے یا حسین، اے ہے یا حسین، واہ واہ حسین، بھائی زور لگا، شاید وہ دب رہے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباز حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا، ان کے کھیلنے میں جبریل بھی آ کے شریک۔ ہائے 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 ہائے، کیا داستان حرم ہے، جن بچوں کو میرے نبی نے ایسے لاڑ لڑائے کہ ان کے رونے پر بے قرار ہو کے اٹھ جاتے تھے، ان کو دھوپ میں دیکھا تو بے قرار ہو کر فرمایا گھر بھیجو۔ عرب کا دستور بتایا تھا بچے کو چومنا بھی عیب، اٹھانا بھی عیب۔ ایک یہ روایت سنا، ایک اور سن، گلی میں سے گزرے بچے کھیل رہے تھے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بیچ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا، پکڑو حسین کو، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وجعل الصبی یلعب ہا ہنا وہا ہنا، جیسے ہم چھوٹے بچے کو ایسے ہی پکڑتے ہیں، ہاں بھائی نپو بھائی نپو بھائی، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہی کھٹکاریاں میرا پیو بھی میں نہیں اب سکتا پیا، تو ہم پیچھے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی یہی کچھ کر رہے تھے، چلو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، اب ادھر سے ہوتے اب ادھر سے ہوتے، پھر آپ نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اتنی عالی نسل، اتنی پاکیزہ نسل، اور پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں، اگر میرے اللہ چاہتا تو، اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے یا اللہ آرام نالی مر جاون مدینے چ،
سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے قرار. اور ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا. ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد اندر سے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز، دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی. تو ام سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی. تو آپ نے عجب تماشا دے، آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین کو، اور ایسے ایسے رو رہے تھے، ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ. کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے. مجھے وہ وٹی دکھائی گئے ہے جہاں اس کا خون گرایا جائے گا. یہ ایک امتحان کی تصویر دکھائی گئی. سب سے بڑے خاندان، سب سے بڑی عزت والے، سب سے بڑی، میں الفاظ کہاں سے لاؤں اس گھر کی شان بیان کرنے کے لیے. مجھے ایک فون آیا پچھلے سال کی بات ہے کہ جی آپ سے درخواست ہے کہ فلاں جگہ آپ ہماری محرم کی 10 دن کی مجالس پڑھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو خوش کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ منہ مانگے پیسے مانگیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے. میں نے کہا میں نے نیت کی ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کے گھر کا مراسی بننے کی. جس گھر کا مراسی ہوتا ہے نا دوسرے گھر سے مانگتا نہیں ہے. ہمارے جو مراسی آتے ہیں نا تو میں کبھی انکار کر دوں نا تو ہمارے قریب 3-4 قومیں، حراج، سنپال اور ہم پرانی قومیں، تو وہ کہ اچھا ہون موڑا سی حراجاں دے بوئے تے جا منگیے موڑے کیڈے شرم والی گل ہے توڑے واسطے، مجھے توڑے واسطے کیڈے شرم والی گل ہے. اسی حراجاں تو جا منگیے، اسی سنپالاں تو جا منگیے، اسی توڑے پیو دادے دے میراثی آئیں، اسی توڑے کو لینا ہے. تو وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتے. کہا سے تیرے دادے پردادے تو لیندے ہم نے، توڑے دیرے تو لینے ہیں، اسی کیوں جاوی دوے دارتے تھے دوے بوئے تھے. میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میرا کوئی بیان اس گھر کی تعریف سے خالی نہیں ہوتا ہے. کبھی کوئی نکل جائے بات ادھر ادھر تو الگ بات ہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں اس گھر کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں. میرے مراسی دوے بوئے تے نہیں جانے تے میری غیرت جڑی ہے نہ بھی ہوئے تو میں نہ کھو کے انہوں دے دینا، تو میں کیوں کسی اور سے مانگوں. مجھے اگر لینا ہے تو اسی در سے لینا ہے، یہاں کچھ نہیں لینا. بنو امیہ کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا حج میں، حجر اسود پہ آیا، جگہ نہیں ملی، دھکے کھا کے واپس ہو. امام زین العابدین تشریف لائے تو ایک دم مجمع پیچھے ہٹ گیا اور آپ نے بوسہ لیا اور آگے چلے گئے. اس کے ساتھ شام کے عرب سردار نہیں پہچانتے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ بادشاہ کے لیے راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے راستہ دیا، یہ کون ہے؟ کہنے یہ کون ہے؟ تو ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، تو وہ انجان بن کے کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے. تو 7 فرزدق شاعر کھڑا تھا، کہنے لگا میں دسا کون ہے. انہوں نے کہا 10 فرزدق بہت بڑا شاعر تھا. تو اس نے 35 اشعار کا فی البدی قصیدہ پڑھا جس کی ابتدا ہے
هذا الذي تعرف البطحاء وطعته الحل يعرفه والحرم ما قال قط لا إلا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم. میں آپ کو دو شعر نمونے کے طور پہ سنا دیے ہیں. یہ وہ ہے جسے تم تو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ کا گھر بھی جانتا ہے اور مکے کا ایک ایک پتھر جانتا ہے اور ایک ایک پہاڑ جانتا ہے. یہ وہ سخی ہے، یہ وہ سخی ہے کہ اس کی لا صرف کلمے میں نکلتی ہے، ورنہ سائل کے سامنے آج تک اس نے لا نہیں کہا، یعنی نہیں کبھی نہیں کہتا سوائے لا الہ الا اللہ کے. اس کو اتنا غصہ چڑھا اس نے اس کو عصفان میں قید کرا دیا. جب امام نے زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو ہدیہ بھیجا کہ بھئی یہ تحفہ قبول کرو. تو وہ رونے لگا. وہ جو لایا تھا اس کو کہنے لگا امام صاحب سے کہنا میں نے ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، لیکن میں نے آپ کی تعریف کی ہے اللہ کو اور آپ کے نانا کو راضی کرنے کے لیے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اس کا صلہ اتھے جا کے لڑنا، اتھے نہیں لڑنا. واپس کر دی. وہ بھی اہل البیت تھے تو انہوں نے فرمایا اس سے جا کر کہو تمہیں تیری نیت کا صلہ مل گیا، لیکن اہل البیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی تو میری منت ہے تو قبول کر لے. پھر ان کی دوبارہ بھیجنے پر اس سے قبول کیا.